صحابی عمل کی بنیاد پہ مانا نہیں تو صحابی کے کسی عمل سے ڈسکس کرنے کی اجازت. اگر صحابی کو صحابی مانتے اس کی نماز کی بنیاد پر تو صحابہ کی نماز زیر بحث لاتے. اگر صحابی کو صحابی مانتے اس کے روزے حج زکوٰۃ کی بنیاد پر تو صحابی کا روزہ حج زکوٰۃ زیر بحث لاتے. اگر صحابی کو صحابی مانتے اس کی خلافت حکومت اور سیاست کی بنیاد پر تو پھر صحابی کی خلافت حکومت اور سیاست سے کیا کرتے؟ بحث کرتے. لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی معیار اور بنیاد نہ بنی. تو جب صحابی کے صحابی ماننے کی بنیاد عمل نہیں تو صحابی کے کسی عمل پر قیامت تک کسی انسان کو بحث کرنے اور انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں. عظمت صحابہ کے عنوان سے آج کا پروگرام معنون ہے. میں اس پر اہل سنت والجماعت کے مسلمہ عقائد اور نظریات پر مبنی چند اصول آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ اصول آپ نے یاد کر لیے تو رہتی زندگی تک آپ کو بھی کام آئیں گے اور دوسروں کی بھی ہدایت اور رہنمائی کا سبب اور ذریعہ ہوں گے انشاءاللہ. میری گزارش ہے کہ پوری توجہ آپ میری باتوں کی جانب رکھیں گے تو انشاءاللہ مجھے کہنے میں اور آپ کو سننے اور سمجھنے میں آسانی ہوگی. پہلی بات یہ سمجھ لیں صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کی ڈیفینیشن اور تعریف کیا ہے. یہ تعریف آپ نے سمجھ لی بڑے مسئلے بڑے عقدے حل کر دے گی انشاءاللہ. صحابی کی آسان تعریف یہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، ان کے قدموں میں بیٹھا اور اسی حال میں اسے موت آئی. اسے کیا کہتے ہیں؟ اونچی بولو سارے. یاد رکھیے نبی کو دیکھنا شرط نہیں کیونکہ نابینا بھی حضور کے کیا تھے؟ صحابی. انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں مگر انہیں بھی صحابی کہتے ہیں. ایمان کی حالت میں جس نے نبی کے قدموں میں کچھ لمحے گزار لیے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا اسے کیا کہیں گے؟ صحابی کہیں گے. اب غور کرنا میری اگلی بات پر. ایک شخص مثال کے طور پر دن کے 10 بجے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کلمہ پڑھا، حضور کی صحبت اٹھائی اور 11 بجے انتقال کر گیا، فوت ہو گیا. کتنی دیر کا مسلمان ہے؟ بولو جن کو سمجھ آ رہی ہے. 1 گھنٹے کا مسلمان. میں آپ سے پوچھتا ہوں بتائیے یہ 1 گھنٹے بعد جو فوت ہوا شخص مرنے کے بعد کہاں گیا؟ جن کا ایمان ہے سارے بولو جنت میں گیا. اور ٹائٹل اور تمغہ اسے کیا ملا؟ صحابی کا. اب میرا سوال یہ ہے اس لیے اس 1 گھنٹے میں کوئی نماز پڑھی؟ اس گھنٹے میں نہ فجر ہے نہ ظہر ہے نہ عصر ہے نہ مغرب ہے نہ عشاء ہے. کوئی روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، جہاد کیا، نفل پڑھے، تسبیحاں پڑھی، وظیفے کیے، قرآن پڑھا، کوئی عمل نہیں کیا. ٹوٹل 1 گھنٹے کا مسلمان لیکن مرا تو صحابیت کا تاج پہن کر جنت کا وارث بنا. اب کوئی سوال آپ کے ذہن میں آیا نہیں آیا تو میں ڈالتا ہوں پھر جواب بھی دیتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا. یہ شخص جو جنت میں گیا سیدھا کسی عمل کی بنیاد پہ گیا؟ بولو عمل تو کیا نہیں، عمل تو کوئی کیا نہیں، پھر سیدھا جنت میں. پتہ چلا عمل کی بنیاد پہ جنت میں یہ نہیں گیا تو اسے کون سی چیز جنت میں لے کر گئی؟ صحبت رسول، نظر رسول، فیض رسول، غلامی رسول، صحبت پیغمبر اسے سیدھا جنت میں لے گئی. اس سے اصول سمجھ میں آیا
کہ ہم اہل سنت والجماعت صحابی کو صحابی عمل کی بنیاد پہ مانتے ہی نہیں. توجہ رکھنا، ہم اہل سنت والجماعت صحابی کو صحابی عمل کی بنیاد پہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابی عمل کرتا نہیں، صحابی عمل کرتا ہے، 100% کرتا ہے، مگر ہم نے صحابی کو صحابی نماز روزے کی بنیاد پہ مانا نہیں. اگر نماز روزے کی بنیاد پہ کوئی شخص صحابی بنتا تو شیخ عبد القادر جیلانی صحابی ہوتے. اگر اللہ اللہ کی ضربیں لگا کر کوئی صحابی بنتا تو جنید و بایزید صحابی ہوتے. اگر علم کی سیڑھیاں اور درجے طے کر کے کوئی صحابی بنتا تو امام ابو حنیفہ صحابی ہوتے. ان کے علم میں، زہد میں، ورع میں، تقوی میں، للہیت میں، نماز روزے میں کوئی شک شبہ نہیں، مگر تمام تر عبادتوں کے باوجود یہ صحابیت کا درجہ نہ پا سکے، اس لیے کہ انہیں صحبت پیغمبر نہ ملی، پیغمبر کے قدموں میں بیٹھنا نصیب نہ ہوا. اور صحابی نے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھ کر یہ شرف پایا تو وہ صحابی بنے. تو اصول سمجھ میں آیا، ہم نے صحابی کو صحابی عمل کی بنیاد پہ مانا ہی نہیں. جب عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا نہیں تو کسی صحابی کے عمل سے بحث کی اجازت نہیں. پتہ نہیں میرا جملہ سمجھ آیا نہیں؟ جب صحابی کو صحابی عمل کی بنیاد پہ مانا نہیں تو صحابی کے کسی عمل سے ڈسکس کرنے کی اجازت. اگر صحابی کو صحابی مانتے اس کی نماز کی بنیاد پر تو صحابہ کی نماز زیر بحث لاتے. اگر صحابی کو صحابی مانتے اس کے روزے حج زکوٰۃ کی بنیاد پر تو صحابی کا روزہ حج زکوٰۃ زیر بحث لاتے. اگر صحابی کو صحابی مانتے اس کی خلافت، حکومت اور سیاست کی بنیاد پر تو پھر صحابی کی خلافت، حکومت اور سیاست سے کیا کرتے؟ بحث کرتے. لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی معیار اور بنیاد نہ بنی. تو جب صحابی کے صحابی ماننے کی بنیاد عمل نہیں تو صحابی کے کسی عمل پر قیامت تک کسی انسان کو بحث کرنے اور انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں. اصول سمجھ آیا نہیں آیا؟ اب کوئی بندہ صحابی کے کسی عمل پر انگلی اٹھاتا ہے، سمجھ لو یہ جاہل ہے. دو ہی بنیادیں، یا تعصب میں، ضد اور دشمنی میں انگلی اٹھائے گا، اور یا کیوں اٹھائے گا؟ بولو، جاہل ہے، اسے اصول ہی نہیں پتا. ہم نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم صحابی کو صحابی عمل کی بنیاد پہ مان رہے ہیں. تو میں نے صحابی کی تعریف بتائی، جس نے ایمان کی حالت میں نبی کی فیض صحبت کو کچھ لمحے کے لیے بھی اٹھا لیا وہ صحابی ہے. اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ساری کائنات کچھ کا کچھ کہتی رہے، کعبے کے رب کی قسم نہ صحابیت کا ٹائٹل کو چھین سکتا ہے یا نہ جنت کی وراثت کو چھین سکتا ہے. کوئی کچھ کہے وہ رہے گا پھر بھی، بولو سارے، وہ صحابی رہے. کوئی مائی کلال صحابیت کا ٹائٹل چھین